رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد تاج امام، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ یقیناً اسے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور جو ہمارے قادیانی جو ہیں وہ اسے سنیں گے وہ یقیناً کلمہ پڑھ لیں گے اس بات کے بعد۔ ایک ایسی بات جو آپ نے کبھی نہیں سنی، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو قادیانی ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ انگلش اور دوسرے مختلف لینگویجز میں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کا انگلش ہے اس میں ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے وہ کتاب میں جو اس نے باتیں لکھی ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ ان کی یہ کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کشتی نور میں، والیوم 19 ہے، پیج 51۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بنا پیدا ہوئے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا نام تھا، اور جو ہے آپ کے جو ہے مرزا غلام احمد، آپ کے جو ہے والد کا نام کچھ اور ہے، آپ کی والدہ کا نام کچھ اور ہے، اور آپ باپ کے ذریعے پیدا ہوئے۔ مرزا غلام احمد نے پھر ایسا سٹوپڈ آنسر اسے دیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کوئی ایسا بھی بیوقوف ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک۔ قادیانی بھائی اسے سنیں اور خود غور کریں، میں آپ کو پھر حوالہ دے رہا ہوں، کشتی نور والیوم 19 پیج 51 گوگل پہ موجود ہے، پلیز اسے پڑھیے۔ ہمارے قادیانی جو ہیں پاکستان کے، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کتنی جو ہے جھوٹی باتیں لکھی گئی ہوئی ہیں۔ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے، آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے۔ جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے، آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے، تو آپ کس طرح ہیں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نور، جو ان کا روحانی خزائن کا والیوم نمبر 19 ہے، اس کا صفحہ نمبر 51، یہ 51 صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے، دنیا کے تمام۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم 100 زبانوں میں قرآن مجید سب کچھ کریں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے۔ بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورپ میں، وہ تو انگلش سمجھتے، آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی نور کا صرف ترجمہ کروا دیں، چھوٹی سی کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالسلام، ایم محمد، سر ظفر اللہ، بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے؟ اب سنیے دا کوٹیشن، اس میں کیا مرزا قادیانی سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ اتنا مضحکیز، اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، عیسیٰ کس طرح ہیں؟ دوسرا ایک اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، جبکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ہی اپنا آخری نبی کہتے ہیں۔ کچھ جو ہیں قادیانی جو ہیں ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے، کچھ جو ہیں جنہوں نے اتنی اسٹڈی نہیں کی ہوئی، ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اصل میں یہ مرزا غلام احمد کو آخری نبی کہتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ مرزا غلام احمد بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک ان کا شاعر آیا، شاعر کا نام تھا قاضی اکبر، ٹھیک ہے؟ قاضی اکبر جو ہے شاعر پڑھتا ہے، شاعر میں نے نوٹ کیا، آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں سارے لوگ موجود تھے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ شاعر وہ بندہ پڑھتا ہے، وہ فریم میں لگا کے لے کے آیا، پھر اس نے جو ہے مرزا غلام احمد کو اس کا تحفہ دیا۔ پھر مرزا غلام احمد نے باقاعدہ اپنے ڈرائنگ روم میں وہ شاعر لگائے، وہ شعر جو ہے لگائے۔ وہ شعر کے یہ ہے، محمد پھر اتر آئے ہم میں، مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور آنے سے ادھر پہ پتہ نہیں کیا، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، یہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے۔ محمد دیکھنے ہیں جس نے اکمل، مطلب پہلے جو تھے وہ انکمپلیٹ تھے، پورے نہیں تھے، اب جو ہیں کمپلیٹ ہیں، وہ دیکھے غلام احمد کو۔ اس پہ مرزا غلام احمد نے اس کو شاباشی دی، اسے چاہیے تھا اسے تھپڑ مارتا، روک دیتا، بھائی تم کون ہوتا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان رکھتا ہوں اور وہی آخری نبی ہے۔ اس کی بجائے اس نے اسے روکا نہیں، اسے شاباش دی اور کہا جزاک اللہ، اور پھر باقاعدہ اس نے یہ جو ہے اشعار اپنے گھر کے فریم میں لگائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید، ایک مجلس ہو رہی تھی، مرید آیا قاضی اکبر، ان کا شاعر تھا، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم، وہ روزنامہ الفضل میں شائع ہوئی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے، 2 اشعار سنیے۔ اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ۔
یہ لے گیا اندر ڈرائنگ روم میں لے جا کے اپنے وہ نمایاں جگہ پہ وہ فریم لگایا. سپریم کورٹ نے وہ 2 شعر سنے. کیا شعر ہیں؟ اس نے پوری مجلس میں پڑھے. محمد پھر اتر آئے ہیں، ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، یعنی نعوذ باللہ پہلے انکمپلیٹ ہے، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یہ اشار موجود ہے. 2 پھر جو ہے قادیانیوں کا جو ابھی قرآن ہے 4th ایڈیشن، وہ ان کو آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا. اس کے بارے میں جو قادیانی ہے مرزا بشیر جو ہے اس نے کہا، یہ مرزا بشیر نے کہا کہ 1857 کی جنگ میں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا، اور جو اس قرآن کو جو نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ اس قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے. اور یہ ان کا 2nd خلیفہ تھا جو اس نے یہ الفاظ کہے اپنے سالانہ جلسے میں. تو اب یہ جو ہیں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مجھے امید ہے ہمارے کچھ قادیانی بھائی اس بات کو سمجھیں گے. ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے، لیکن ہم آپ کو چاہتے ہیں آپ سچائی کی طرف آپ کو لے کے آئیں، آپ کا ایمان بچائیں. یہ کشتی نور کی جو بات ہے کبھی بھی کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی، لیکن میں نے ریسرچ کیا، پتہ لگا ہے کہ یہ ایسی بات انہوں نے کی ہے. اتنی سٹوپڈ بات کوئی کر سکتا ہے؟ خود ہی بتائیے. لہٰذا سرچ کیجئے اور سچائی، سچ کو سامنے لے کے آئیے. جزاکم اللہ خیر. میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا، اس کا 4تھا ایڈیشن ہے. یہ ہے قادیانیوں کا. قادیانی کہتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے قاضی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے. اس قرآن کی مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ، اس نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں. لفظ تلاوت جی تلاوت وہی مطلوب جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے.